بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کا وقت وہ بابرکت وقت ہے جب سورج ڈھلنے لگتا ہے اور کائنات پر ایک خاص سکون طاری ہوتا ہے۔ اس وقت جو خوش نصیب بندہ قرآن مجید کی یہ مخصوص صورت تلاوت کرتا ہے تو آسمان سے فرشتے اس کی آواز سننے کے لیے دوڑے دوڑے زمین کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نورانی فرشتوں کی بے حد پسندیدہ صورت ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، عصر کا وقت دن کے ان بابرکت لمحات میں سے ایک ہے جس کی عظمت اور فضیلت کا ذکر خود قرآن مجید اور احادیث پاک میں صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب دن اپنے اختتام کی جانب گامزن ہوتا ہے، سورج کی تپش مدھم پڑنے لگتی ہے اور دنیا بھر کے کاروبار اور معاملات سمیٹے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں انسان جب اپنے تمام تر روزمرہ کی مصروفیات کو پس پشت ڈال کر اپنے خالق حقیقی کی یاد میں مصروف ہوتا ہے تو اسے ایک انوکھا روحانی قرار حاصل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس قیمتی وقت کو دنیاوی الجھن، کاروبار کی فکروں اور گھریلو مسائل کی طرف رخ کرتے ہیں اور اس وقت کی اصل حقیقت اور روحانیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لیکن پختہ ایمان رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ عصر کا وقت محض ایک نماز کی ادائیگی کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ رب کے حضور دعاؤں کی قبولیت، ذکر الہی اور تلاوت کلام پاک کے لیے ایک نہایت ہی خاص اور اہم گھڑی ہے۔ اسی لمحے اگر کوئی بندے خدا قرآن پاک کی خاص صورت پڑھنا شروع کرتا ہے تو عالم بالا میں ایک عجیب پر نور منظر برپا ہو جاتا ہے۔ فرشتے تیزی سے نازل ہوتے ہیں اور اس تلاوت کرنے والے کے گرد ایک حصار بنا لیتے ہیں اور اس کی تلاوت کو نہایت توجہ سے سنتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور اس شخص کی بخشش اور خیر و برکت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر یقیناً ہر مسلمان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ کاش ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ وہ کون سی صورت ہے جسے سننے کے لیے فرشتے اتنے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لافانی کلام ہے جس کے ہر حرف، ہر آیت اور ہر صورت میں برکتوں کے سمندر پوشیدہ ہیں۔ جہاں کچھ صورت رزق کی فراوانی کا باعث بنتی ہیں تو کچھ بیماریوں سے شفا دیتی ہیں، کچھ دلوں کو اطمینان بخشتی ہیں تو کچھ انسان کے گرد فرشتوں کا پہرا لگا دیتی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی صورتوں کو بے پناہ فضائل موجود ہیں جن کا پڑھنے والا دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچ کر کامیابی کا سہرا اپنے سر سجاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روز محشر اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی، کچھ قبر کے عذاب کے سامنے ڈھال بن جائیں گی اور کچھ ایسی ہیں جن کی تلاوت پر فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کا قلب ہمیشہ تلاوت میں سرگرد رہتا ہے کہ وہ کون سا عمل کرے جو اللہ کو محبوب ہو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے تو ان کا گھوڑا بے چین ہو کر بدکنے لگا۔ انہوں نے جب آسمان کی طرف نگاہ کی تو وہاں نور کے چراغوں جیسے بادل دیکھا۔ صبح جب یہ ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے، اگر تم تلاوت نہ روکتے تو لوگ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اس واقعے سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی باصورتوں کو تاثیر فرشتوں کو بھی زمین پر کھینچ لاتی ہے۔ جو بندہ اخلاص سے اسے پڑھتا ہے اس کے دل کے زنگ دھل جاتے ہیں اور عصر کے وقت اس کے روح اور روحانی اثرات اس لیے دو چندے ہو جاتے ہیں
کہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے اعمال کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ وقت کی یہ تبدیلی صرف آسمانی نظام کا حصہ نہیں ہے، بلکہ انسانی زمین کے لیے ایک تعزیانہ ہے کہ ہمارا ایک اور دن نام اعمال میں درج ہو کر بند ہونے والا ہے۔ جو لمحات گزر گئے وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، اسی لیے عصر کا وقت محاسبہ نفس کا وقت ہے۔ جب ایک مومن اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنے دن کا اختتام تیری رضا اور تیرے کلام کے ساتھ کیا۔ اب ذرا اس انسان کا تصور کرے جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہو، بیماریوں نے اسے نڈال کر دیا ہو، گھر میں بے سکونی اور اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جائے کہ عصر کے وقت ایک سورت پڑھنے سے فرشتے اس کے گھر میں رحمت کی دعائیں لے کر آتے ہیں تو وہ کبھی اس عمل کو ترک نہیں کرے گا۔ آج ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر موبائل اور دنیاوی فضول گوئی کو اپنا لیا ہے۔ یاد رکھے، گھروں کی دیواریں اینٹ اور پتھر سے نہیں بلکہ قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر الہی سے روشن ہوتی ہے۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں کے رہنے والوں کے چہروں پر ایک خاص نور اور دلوں میں ایک غیر معمولی سکون پایا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں سے شیطان بھاگ جائے اور برکتیں آ جائے تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ عصر کے وقت اس سورت کی تلاوت سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، دشمن مغلوب ہوتے ہیں اور دل سے ہر قسم کا خوف زائل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ یہ کتاب صرف ثواب کے لیے نہیں بلکہ زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آئی ہے۔ جب کوئی اس کتاب سے جڑ جاتا ہے تو اس کے اخلاق اور معاملات خود بخود سنور جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو اور گھر میں سکون کا ڈیرا ہو تو عصر کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ یہ دنیا طوفانی، اصل وطن تو آخرت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان اور کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ دنیا میں مسافر یا اجنبی بن کر رہو، عقل مند وہی ہے جو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے۔ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے کیونکہ وہ خدا کے احکامات کا پابند ہے، جبکہ کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اسلام دنیاوی ترقی سے منع نہیں کرتا بلکہ ایسی ترقی کا داعی ہے جس میں اخلاقی اور روحانی پستی نہ ہو۔ اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اصل دینداری یہ ہے کہ دنیا کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور آخرت کو بھی یاد رکھا جائے۔ عصر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فجر اور عصر وہ دو ٹھنڈی نمازیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس خاص وظیفے اور عمل کی۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر ایک بار سورہ یاسین اور اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ العصر اگرچہ مختصر ہے لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ صرف اسی سورت پر غور کر لیں تو یہ ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتایا گیا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، حق کی وصیت کی اور صبر کی تلقین کی۔ عصر کے وقت یہ سورت پڑھنا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، لہذا وقت کی قدر کریں۔ جو شخص اس سورت کو اپنا معمول بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرماتا ہے۔
یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ عصر کے وقت کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے آپ کی آواز اللہ کے عرش تک لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سورۃ العصر کی تلاوت مکمل کریں تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی جائز حاجات کے لیے گر گرا کر دعا کریں۔ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت کے خزانوں سے آپ کو مایوس نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت نصیب فرمائے، ہمارے وقت میں برکت دے، ہمیں صبر اور ایمان پر استقامت دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے رحمت کے پر پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے رزق میں ایسی برکت دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہیں، ہماری نسلوں کو دین کا خادم بنا، ہمیں حسد، کینہ اور بغض جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العزت ہمیں اس حال میں موت عطا فرما کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، اور محشر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ کسی کو نیکی کی طرف بلانا بھی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شعر سے کسی کی زندگی بدل جائے اور وہ بھی عصر کے اس بابرکت عمل کا حصہ بن جائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک صفاتی نام یا سبحان اللہ لکھ کر اس خیر کے کام میں اپنی موجودگی درج کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرا۔